السلام علیکم مائی چینل. السلام علیکم مائی ویور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد. سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یا کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سیدہ خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی؟ قرآن و سنت اور شیعہ سنی ہر دو مکتب فکر کی کتب سے واضح کرتے ہیں. جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی. بعثت سے قبل سیدہ خدیجہ کے بطن سے آپ کی بیٹیاں زینب اور رقیہ ام کلثوم پیدا ہوئی، اور بعثت کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ نے ابوالعاص بن ربیع سے کیا. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم کا نکاح بالترتیب آپ نے سیدنا عثمان سے کیا. دوسری صدی ہجری تک کسی بھی شخص نے آپ کی مذکورہ بالا چاروں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا. فریقین کی موت پر کتب میں ان بنات کا تذکرہ موجود ہے. چوتھی صدی ہجری میں ایک غالی شیعہ ابوالقاسم علی بن احمد بن موسیٰ المتوفی نے اپنی بدنام زمانہ کتاب الاستغاثۃ فی بدعۃ الثلاثۃ میں اس بات کا انکار کیا اور کہا ہے یہ آپ کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربیبہ بیٹیاں تھیں، حالانکہ سیدہ خدیجہ کا پہلا نکاح عتیق بن ناس مخزومی سے ہوا اور اس سے ایک لڑکی ہندہ پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد دوسرا نکاح ابو ہالہ تمیمی سے ہوا جس سے ایک لڑکا ہند اور ایک لڑکی ہالہ پیدا ہوئی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. آپ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیدا ہوئی. نسب کی یہ تفصیل کتاب نسب قریش میں موجود ہے. اس سے معلوم ہوا سیدہ خدیجہ کی اپنے پہلے خاوندوں سے زینب، رقیہ اور ام کلثوم نامی کوئی بیٹی نہیں. یہ شیعہ کا دجل اور ان کی تدلیس ہے. لیکن شیعہ محدثین میں سے مشہور شیعہ عبداللہ مام قانی نے اپنی کتاب پر ابوالقاسم کوفی کی اس بات کا رد کیا ہے. چنانچہ عبداللہ مام قانی شیعہ نے پیج نمبر 79 پر لکھا ہے: ابوالقاسم کوفی کا الاستغاثہ فی بدعۃ الثلاثہ میں یہ قول کہ زینب اور رقیہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربیبہ تھیں قول بلا دلیل ہے. یہ ابوالقاسم کی اپنی رائے محض ہے، جس کی حیثیت نصوص کے مقابلہ میں مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں. کتب فریقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں پر نصوص موجود ہے، اور شیعوں کے پاس اپنے ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. یہ بات بھی یاد رہے کہ اکثر علماء شیعہ نے ابوالقاسم شیعہ کی ہفوات پر نقد کیا ہے بلکہ اسے بے دین قرار دیا ہے، جیسا کہ معروف شیعہ عالم شیخ عباسی قمی نے تتمہ المنتہیٰ میں صفحہ پیج نمبر 29 پر لکھا ہے: ابوالقاسم کوفی علی بن احمد بن موسیٰ وفات یافتہ اور آخر عمر تک، یعنی ابوالقاسم کوفی فوت ہوا تو آخر عمر میں اس کا مذہب فاسد ہو گیا تھا، اور اس نے کئی کتابیں تالیف کی ہیں. اس کی کتابوں میں سے ایک کتاب استغاثہ بھی ہے. اسی طرح شیعہ عالم آقا میریر نے نقد الرجال پر لکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ابوالقاسم کوفی جو غالی شیعہ تھا اور کئی فساد پر مبنی کتابوں کا مصنف تھا، اس نے سب سے پہلے بنات الرسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. پھر اس کی پیروی میں بعد والے شیعوں نے انکار کیا، حالانکہ قرآن مجید، کتب احادیث اور فریقین کی کتب سے یہ بات تواتر کی حد تک ثابت ہے کہ آپ کی سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین علیہن
من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں لٹکایا لیا کریں، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں، بس وہ ایذا نہ دی جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ازواج زوجہ کی بنات بنت کی اور نساء امرأہ کی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور اس آیت سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آپ کی بیٹیاں 3 سے زائد تھیں، اور فریقین کی کتب سے اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی تعداد 4 ہے۔ قرآن کی اس آیت میں پردے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اور احکام شرعیہ کا مکلف بالغ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نزول آیت کے وقت آپ کی 3 سے زائد بالغ بیٹیاں موجود تھیں جنہیں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں تو یہ بات متفقہ ہے کہ آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں، اس لیے اہل سنت کے حوالے نقل کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ جو لوگ اس بات کے منکر ہیں ہم ان کی معتبر کتابوں کے حوالے پر اکتفا کرتے ہیں۔ عبداللہ ماکنانی شیعہ اپنی کتاب نجف میں لکھتے ہیں، بے شک فریقین کی کتب اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ آپ کی سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیاں زینب، ام کلثوم، فاطمہ، رقیہ پیدا ہوئی، اور انہوں نے اسلام کو پایا اور آپ کے ساتھ ہجرت کی اور آپ کی پیروی کی۔ نمبر 2، مشہور شیعہ محدث محمد بن یعقوب کیلانی نے اصول کافی باب التاریخ پیج نمبر 278 پر لکھا ہے، آپ نے 25 برس کی عمر میں خدیجہ سے شادی کی، اور خدیجہ سے بعثت سے پہلے آپ کے ایک بیٹا قاسم اور 3 بیٹیاں رقیہ، زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر، فاطمہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح نمبر 3 شیخ قدوس نے اپنی کتاب پر لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بچے دینے والی میں برکت رکھی ہے۔ خدیجہ نے مجھ سے طاہر کو جنم دیا اور وہ عبداللہ اور مطہر ہے، اور اس نے مجھ سے قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کو جنم دیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی 4 بیٹیوں کا اقرار کر رہے ہیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ نمبر 4 مناقب ابن شہر اشوب میں ہے، آپ کی خدیجہ سے اولاد قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ دونوں طاہر طیب تھے، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن تھیں۔ نمبر 5 تزکیۃ المعصور میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس سے کچھ زائد تھی تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور بعثت سے پہلے خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم اور زینب تھیں۔ شیعہ کی معروف ترین کتاب پر ہے، اے اللہ اپنے نبی کی بیٹی رقیہ پر رحمت نازل فرما، اور جس نے تیرے نبی کو اس بارے میں تکلیف دی اس کو لعنت کر۔ اے اللہ اپنے نبی کی بیٹی ام کلثوم پر رحمت نازل فرما، اور جس نے تیرے نبی کو اس کے بارے میں تکلیف دی اس پر لعنت کر۔ اس کے علاوہ شیعہ مذہب کی معتبر کتب حیات القلوب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔